الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب بھی نیک اعمال کا ذکر کیا، اعمال صالحہ کا ذکر کیا، اچھے عمل کی ترغیب دی، تو اس کو مشروط کیا ہے ایمان کے ساتھ. یعنی بنیادی ایمان اگر موجود ہے تو پھر یہ اعمال انسان کے لیے مفید ہے. جو وہ عمل کر رہا ہے اس عمل کی انشاءاللہ اسے جزا ملے گی. لیکن اگر اس کے پاس بنیادی طور پر جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس قدر اسے ضرورت تھی شہادتین کا اقرار کر کے اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کی، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. چاہے وہ اعمال صوم و صلاۃ کی صورت میں ہو، نماز روزہ کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو. قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے بنا لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا موسم حج کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے، گرمی کی کتنی شدت ہے، اور پھر وہ بھی آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آج سے 1400 سال پہلے جب ہر طرف ریگستان اور پہاڑ، ایسے عالم کے اندر کچھ لوگ یہ خدمت انجام دی کہ حاجیوں کو ستو گھوڑ کے بجاتے، ان کے لیے مشروب کا انتظام کرتے، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا. ایک موقع پر جب بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی تھی تو اس موقع پر سب مشرکین نے جب آپس میں چندہ کیا تو ہر فرد سے یہ کہا کہ اس گھر کی تعمیر میں تم وہ پیسے دینا جس پہ تمہیں 100% یقین ہو کہ یہ پیسے سے. کون تھے؟ مشرکین مکہ. لیکن بات کیا کر رہے ہیں کہ وہ رقم استعمال کی جائے جو شک و شبہ سے بالا کر کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے ساری جگہ ہو گئی، کچھ غلطیاں ہوئی لیکن ایک حصہ تعمیر سے رہ گیا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. جو لوگ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک جگہ تعمیر سے رہ گئی، اس جگہ کا نام حتیم ہے. حتیم کا معنی چھوڑ دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور وہ خالص مال اور پاکیزہ مال اس کی تعمیر میں صرف کیا، پھر ایک وقت آیا کہ بیت اللہ کی اتنی تعمیر ہوئی اور یہ حصہ جو آگے جا کر اس کے کونے جو ہیں دونوں اس کو آگے لے جانا تھا تاکہ اس کے بعد دیوار کھڑی کی جائے اور وہ حصہ بھی بیت اللہ کا بیت اللہ میں رہے، لیکن ان کے پاس طیب پاکیزہ مال ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا یا اللہ پاکیزہ مال ختم ہو گیا تو اب ہم حرام پیسوں سے تیرا گھر نہیں بنائیں گے، تیرا گھر اگر رہ گیا ہے تو رہ گیا. چنانچہ یہ جگہ تعمیر سے رہ گئی. اس کو حتیم کہا جاتا ہے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سوچا کہ یہ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دو، اور آپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس بیت اللہ کو آگے لے جاتا اور یہ حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر لیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اللہ کے گھر کو گرا رہا ہے اور بنا رہا ہے. اس وجہ سے ان کے اندر کم فہمی کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ چھڑ جائے. تو یہ جو آپ چاہتے تھے یہ عمل جائز تھا، فرض اور واجب نہیں تھا. اس لیے آپ نے اس معاملے کو اس بنیاد پر کہ لوگوں کے اندر اس مسئلے کی بنیاد پر کوئی جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ بہرحال وہ نئے اسلام کی طرف آئے ہیں تو کچھ چیزیں انسان کے اندر
ایک آبائی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، قوم اور قبیلے کے اعتبار سے لوگوں کے اندر موجود ہوتی، وہ ایک طرح کی ان کی سمجھے کم فہمی سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کی تو آپ نے چاہا کہ بیت اللہ کو دوبارہ اس طرح بناؤں، تو آپ نے بیت اللہ کو گرا کر جب دوبارہ بنانا چاہا تو سب آپ کے مخالف ہو، اور یہی واقعہ پھر آپ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ میں بتا دے رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کیا یہ چیز اس طرح سے ہے کمن آمن باللہ کہ جو شخص اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، مجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ شخص اور حاجیوں کے پاس جا کر پانی پلانے والا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ ایک کا عمل آپ دیکھیں تو کسی ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت اگر جنت میں جا سکتی ہے تو ایک حاجی کو پانی پلانے والا بالعلا جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ حاجی کو پانی پلانے والا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں کے پاس ایمان نہیں۔ تو اصل چیز جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ جتنے بھی شرف اور جتنی بھی مرتبہ ہے، افضلیت ہے، ان سب کا معیار ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک نبی کا تذکرہ کیا کہ اس نبی نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ کی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال جس نے تبلیغ کی۔ تو اس نبی کا کہنا ہے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اللہ کو جانتا ہے میں نے دن رات کوئی ٹائم نہیں دیکھا، ہر ٹائم میں تیرے دین کی طرف بلایا، تیری طرف دعوت دی۔ وہ نبی مایوس ہو گئے قوم سے، اور جہاں تک کہہ بیٹھے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک گھر میں کفار کا اس سفر ہستی پر باقی نہ رکھا۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو ڈھیل دی، چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے، اور نہیں پیدا ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی اولاد ہوگی، ان کی اولاد بھی اسی طرح کافر ہوگی۔ لہذا اے اللہ میں نے بہت ان کو تیرے طرف بلایا، تو ان کو سب کو ہلاک کر، ایک گھر بھی کافر کا باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، ہر چیز سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ انصنع الفلک بأعیننا ووحینا، آپ ایک کشتی تیار کریں ہماری نگرانی میں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جو ہمارا حکم آ جائے گا، جب ہمارا حکم آ گیا، وَقَالَ التَّنُّورُ، اور تندور سے بھی پانی ابلنے لگا، جہاں سے آگ ابلتی۔ بعض اہل تفسیر نے یہ بات ذکر کی ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے نا، بنا رہے تھے، بڑی لمبی چوڑی آپ نے کشتی بنائی، اس میں سارے اہل ایمان سوار ہوئے، حتیٰ کہ
آپ کو یہ وحی کے ذریعے کہا گیا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اے پیغمبر آپ اپنی اس کشتی کے اندر ہر جانوروں کا جوڑا نر اور مادہ کو سوار کریں۔ مثلاً آپ کی کشتی کے اندر بکرا اور بکری بھی ہے، گائے اور بیل بھی ہے، اونٹ اور اونٹنی بھی ہے، ہر جانور، شیر اور شیرنی بھی ہے، چیتا اور اس کی مؤنث بھی ہے، کتا اور کتیا بھی ہے، بلا اور بلی بھی ہے، سانپ اور سانپ کی مؤنث بھی ہے، ہر جنس کا جوڑا حتیٰ کہ خنزیر تک آپ کی کشتی کے اندر ہے اور اس کی مؤنث موجود، سب کو سوال کرنی۔ اس سے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ طوفان نوح جو ہے جو پوری دنیا میں آیا، ورنہ ان جانوروں کو کشتی میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ کشتی میں داخل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان اور جانور کی یہ نسل باقی رہے۔ تو نوح علیہ السلام سے ایک بڑھیا نے تانا دیتے ہوئے کہا جب آپ کشتی بنا رہے تھے، کہنے لگی نوح تیرے دیکھ، تیرے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب بڑے ہی ہیں، نجار ہیں، یہ جو مستری کا کام کرتے ہیں، بڑھئی کا کام کرتے ہیں، کارپینٹر، تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، دیکھ تیرا دماغ بھی ایسا ہی ہو گیا، تو بھی ایسے کام کرنے لگے۔ اب بتاؤ اتنی خشکی کے اندر یہ کشتی کہاں چلے گی؟ پہاڑوں میں چلے گی؟ نوح علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ کرو، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ وہ عورت تندور پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بڑے گھٹیا اور مذاق اڑانے والے انداز میں جاتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس تندور سے آگ نکل رہی ہے اللہ اس سے پانی نکال۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے اسی تندور سے پانی، زمین سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اور ہر طرف پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھا، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان اہل ایمان کو بھی اپنی کشتی میں رکھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر قسم کا جانور، کتا، بلی، خنزیر، حرام سے حرام جانور بھی آپ کی کشتی میں موجود ہیں۔ اگر آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہے تو کون سوار نہیں؟ مشرک سوار۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب اس طرح پانی جو ہے اس کی سطح بلند ہو رہی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، کہ اس دوران آپ کو اپنا بیٹا نظر آئے۔ پہلے تفسیر میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، صاد، یاسف اور کنعان۔ یہ 3 بیٹے مسلمان تھے اور کنعان جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ نے جب کنعان کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ان الفاظ کے بولنے میں اور بیٹے کے جواب دینے میں کتنا وقت لگا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی
کہ باپ نے کہا سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ نوح علیہ السلام نے کہا شرین اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ فرمایا وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ابھی باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو بہا کر دیا، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام آخر باپ تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تھے، اور کون باپ نہیں چاہتا ہے اور کون باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے ڈوب جائے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں رب هب لي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل سے ہے۔ رب ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل سے ہے، میری جائز اولاد ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تو جو حاکموں کا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو بچا لے تو تجھے کون پوچھنے گا؟ تجھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تو بچایا ہے اور اس کو تو نہیں بچایا؟ تیرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے اس پر کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آپ کو جس بات کا علم نہیں ہے آپ اس بارے میں سوال نہ کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بعض اہل علم نے اس جملے کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ نوح کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو بچاتے بچاتے کہیں آپ مصیبت میں نہ آئے۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اس جملے کے بعد جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی نا تو وہ آسمان کی طرف کیا تھا۔ منہاج العابدین امام غزالی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف نہیں کی۔ اتنا آپ کو حیا آتا کہ میں نے اللہ سے ایسی بات کیوں کی، مجھے یہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ ہم تو آج بہت زیادہ کسی چیز پر فتویٰ دینے میں دلیر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، میری جو تمہید ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ ہر چیز کی جو اساس ہے نا، انسان کی نجات کی جو اساس ہے وہ ایمان، عمل صالح ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کتنا قریبی رشتہ ہے نبی کا باپ کا بیٹے سے رشتہ، کوئی معمولی رشتہ ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے مشرکین کا، اس عمل کے بڑے ہونے میں کوئی شک ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں۔ آدمیوں کو پانی پلانا کوئی معمولی بات ہے؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت
ایک اصطلاح ہے، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے اندر بیٹا شامل ہے، اہل بیت کے اندر بیٹیاں شامل ہیں، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو یہ فضیلت نبی سے اتنا قریبی تعلق کسی کام نہیں آئے، نبی سے اتنا قریبی رشتہ کوئی کام نہیں آیا۔ ایک اور نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 28 پارے میں سورہ تحریم میں ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کے نکاح میں جس سے نبی کی جائز اولاد ہو۔ نبی کا اپنا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شفاعت کے اندر کہ جب لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام معذرت کریں گے اور نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ فإنه اول رسول، یہ سب سے پہلے رسول، اور نوح علیہ السلام کی اپنی بڑی خدمات ہے، ان سے کہو۔ نوح علیہ السلام اتنے برگزیدہ نبی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، پھر قرآن نے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک برگزیدہ رسولوں کے نکاح میں تھی، یہ کوئی معمولی نہیں تھی، یہ بھی اہل بیت میں تھی۔ اہل بیت کے اندر اولاد شامل ہے، اہل بیت کے اندر بیویاں شامل ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اہل بیت کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آئندہ نشستوں میں، لیکن ابھی یہ بات ذہن میں رکھتے جائیں کہ بیویاں بھی اہل بیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ بیوی پر استعمال ہوا۔ قرآن مجید کے اندر جب فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے آئے، اس سے پہلے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، فبشرناہ باسحاق، انہیں اسحاق کی بشارت دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور فرمایا کہ اسحاق کی بھی اللہ اولاد دے گا اور اسحاق کے گھر بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، بہت تعجب کی بات ہے، میں باندھ ہو چکی جب میرے بچے جننے کی عمر تھی، اس وقت اولاد نہیں ہوئی، وهذا بعلی شیخا، میرا شوہر تو بوڑھا ہو گیا، اس کا سر سفید ہو گیا، اب اولاد کیسے ہوگی؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ،
تمہیں اللہ کے حکم سے تعجب ہو رہا ہے؟ ہم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں یا ہم اللہ کا حکم آپ کو بتا رہے ہیں؟ لہذا اللہ کے حکم پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ ہوگا. فعال لما یرید، وہ ہر چیز کا جس کا ارادہ کرے اس کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا وہ ہو جا. اللہ کے لیے کیا وعید ہے؟ اتعجبون من امر اللہ، کیونکہ اللہ کے حکم سے تعجب ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. رحمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں. مبارکات ہوں، اللہ کی برکات ہو تم پر. اہل البیت، اہل البیت، اے اہل بیت. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل بیت بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا جا رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. گھر کے اندر اہل بیت کے اندر اولاد شامل ہے، اہل بیت کے اندر بیویاں شامل ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم اہل بیت کے بات کو ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ کئی لوگوں نے اہل بیت کو ایک مخصوص گھرانے تک محدود کیا. اہل بیت چند افراد اور چند شخصیات کا نام نہیں ہے. اہل بیت تو بڑا وسیع ہے. اس میں اللہ کے نبی نے باقاعدہ نام لے کر بتایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی پر سورہ احزاب کے اندر 22 پارے کے اندر. تو اس موقع پر بھی یہ کہا گیا امہات المومنین سے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو کچھ آپ کے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، حدیث پڑھی جا رہی ہے، تو یاد کرو. اور اسی سورہ احزاب میں کہا جا رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو، غلاظت کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کرے. اہل البیت، یہاں پر بھی اہل بیت کا رکھیں گے. جہاں امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا، پتہ چلا امہات المومنین بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اولاد اہل بیت میں شامل ہیں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں نیک بندے تھے. ان کے نکاح میں ان کی بیویاں تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہر سے ایمان نہیں لائی، یہ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا، لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے نے انہیں کوئی فائدہ. یہ جو خاندانی طور پر شہزادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے ہیں نا کرسیوں پر کہ یہ فلاں کی اولاد میں سے، یہ فلاں کی اولاد میں ہونے کا کوئی معنی نہیں. ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو تو نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، رات دن نبی کی خدمت کرنے والے کیوں نہ ہو. نبی کے سامنے کوئی معاذ اللہ ان کی بیوی کوئی زبان دراز نہیں تھی. ان کی بیوی کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں تھی کہ ان کا کردار مشہور تھا معاذ اللہ. یہ بات نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر اس رشتے میں کوئی فائدہ نہیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، فرما کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو. کوئی فائدہ نہیں. تو ہماری گفتگو کی جو ابتدا تھی، جو میں بات کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ہر چیز کی اساس ایمان ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. جناب عثمان بن عفان پریشان، اتنے پریشان کہ جناب عمر قریب سے گزرے اور سلام بھی کیا، اور جناب عثمان اپنی حالت میں سوچو لگو. ابو بکر صدیق کے پاس گئے جناب عمر اور کہا آج عجیب معاملہ ہوا، عثمان میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے جا کر سلام دیا، جواب نہیں دیا. جناب عمر چل کر 4 آدمیوں کے مجمع میں نہیں گئے دیکھو یار یہ ہو گیا، نہیں. کس کے پاس گئے؟ امیر المومنین کے پاس، جناب ابو بکر کے پاس، تاکہ معاملہ سلجھے، فتنہ اور فساد نہ ہو، بدگمانیاں پیدا نہ ہو. ہماری اکثر لڑائیوں کا معاملہ یہ ہے، آپ کی جو خاندانی ذاتی رنجشیں ہیں اس کا اکثر بنیاد کیا ہے؟ کسی سے کچھ سن لیا اور 4 بندوں میں پھیلا دیا. اس سے جا کر ہی پوچھ لو کہ بھائی یہ میرے سنی ہے، تم نے ایسا کہا ہے. اب اگر وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے اس کا مسئلہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اپنا دل صاف کر. جناب ابو بکر صدیق نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو گئے جناب عثمان کے بعد گئے، سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. کہا بھائی کیا بات ہے؟ جناب عمر آئے، انہوں نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. کہنے لگے واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا جناب عمر آئے اور سلام کیا، مجھے پتا نہیں. جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سلام کیا. غصے میں آ گیا. ابو بکر صدیق سمجھ گئے، کہنے لگے یہ آئے تھے، انہوں نے سلام کیا اور تم بھی اپنی جگہ پر سچ ہو کہ تم نے نہیں سنا. اب یہ بتاؤ کہ تم ہم سے ہمارے آنے سے پہلے یہ کسی سوچ میں گم تھے؟ تو بات تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ کہا ہاں اللہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور میں اللہ کے نبی سے ایک اہم بات پوچھ نہیں سکا، بس اس کی پریشانی. ابو بکر صدیق نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ ہمیں جنت میں کس بنیاد پر داخل کرے گا؟ کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے، یہ سوال میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، ابو بکر کو گلے لگا اور فرمایا انت احق بہا، اس سوال کے زیادہ حقدار آپ ہی تھے، ایسا سوال ابو بکر ہی کر سکتا. اب آپ بتائیں کہ آپ نے جب اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس سوال کو سنا اور پھر کیا جواب دیا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے جب یہ سوال کیا آپ نے فرمایا کلمۃ التی، وہ کلمہ نجات کی اساس اور بنیاد ہے، اردہ علی امی، جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، فردہ، اور اس نے اسے رد کر دیا. اس نجات کی اساس اور بنیاد توحید ہے، شہادتین کا اقرار ہے، ایمان ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا لقب جگر کیوں نہ ہو. فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جنت کا مستحق ہے. جنت کا داخلہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے مشرک کے لیے رکھا. اللہ نے جنت اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ اس پر حرام کر دی. جنت کا داخلہ تو بہت بڑی بات ہے. سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ جہنمی اہل جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے کچھ نہیں، اوپر سے تھوڑا سا پانی بہا دو. وہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، اس پانی نے صدیوں کے انسان کی پیاس بجھا دینی ہے. وہ پانی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کے نصیبوں میں کرے. وہ پانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور فرمایا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. من شربا، جس نے ایک مرتبہ پیا،
جنت کے داخلے تک اللہ اسے پیاس میں مبتلا نہیں کرے. تو معمولی بات، یہ چیز ایسے ہی مل جائے گی. نجات کی اساس اور بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. آخر میں یہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں، دنیا کی تکالیف، مسائل، پریشانیاں انسان پر آنے جانے والی شے ہے، لیکن انسان اس موقع پر یہ بات دیکھے کہ اگر اللہ نے مجھے دین پر قائم رکھا ہے اور اس کے بعد یہ پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں سے نہ گھبرا. اگر اس کے پاس دین نہیں ہے اور پھر پریشانیوں میں کیا آسائشوں کے اندر مبتلا ہو، ہر قسم کی فراوانی ہو، اگر دین نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ، پھر سوچنے والی بات ہے، پھر اپنے آخرت کے لیے پریشان ہونے والی بات ہے. لیکن اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تو پھر کسی اور چیز پر اطمینان ہو یا نہ ہو، اس بات پر اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان پر قائم رکھا، اس ایمان کی نعمت سے اللہ نے سرفراز کیا ہے. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ نصیب فرمائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس پر مزید سوال اٹھتے ہیں، تو جب تک اس کی تشفی نہ ہو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو ایسے مسائل کے لیے جو وراثت سے خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں، وہ کوئی مرد حضرات نماز جمعہ کے بعد ملاقات کر لے تاکہ میں اس سے معاملات پوچھ کر پھر اس کا جواب دوں. الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.